السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹڈی پلانٹ۔ آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے ٹاپک، وہ ہے شارٹ سٹوری عربی بائی جیمس جوائس۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ سب سے پہلے ہر سٹوری کی امپورٹنٹ چیز جو کہ ہے رائٹر کی ڈسکرپشن، اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس سٹوری کو بھی ہم رائٹر کی ڈسکرپشن سے سٹارٹ کریں گے۔ جیمس جوائس کی برتھ ہوئی تھی 2 فیبرری 1882 کو آئرلینڈ میں۔ یہ ایک آئرش ناولسٹ تھے، شارٹ سٹوری رائٹر تھے، پوئٹ، ایک ٹیچر اور ایک لٹریری کرٹک بھی تھے۔ لٹریری کرٹک اس پرسن کو کہتے ہیں جو لٹریری ورکس کے کیریکٹرز یا کوالٹیز پہ کمنٹ کرتا ہے یا ان کو جج کرتا ہے۔ انہیں 20th سینچری کے امپورٹنٹ رائٹرز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ان کا بیسٹ نون ورک یولیسز ہے جو 1922 میں پبلشڈ ہوا تھا۔ یہ ایک ناول ہے۔ انہوں نے اپنے ہر پروز ورک کو ایکسپلین کرنے کے لیے سمبلز کو یوز کیا۔ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 13 جنوری 1941 کو سوئٹزرلینڈ میں۔ سٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سٹوری کا انٹروڈکشن دوں گی۔ یہ سٹوری عربی جیمس جوائس نے لکھی تھی 1904 سے 1906 کے درمیان، اور یہ 1914 میں پبلشڈ ہوئی تھی۔ یہ سٹوری ایک سٹریم آف کنسائزنس ہے۔ سٹریم آف کنسائزنس کا مطلب ہے کہ رائٹنگ کے دوران رائٹر کے مائنڈ میں جو بھی تھنکنگ آتی ہے وہ اسے لکھتا جاتا ہے، اور جہاں تھنکنگ اینڈ ہو جاتی ہے وہاں سٹوری بھی اینڈ ہو جاتی ہے۔ یہ سٹوری ایک آٹو بائیوگرافی ہے۔ آٹو بائیوگرافی جسے ہم آپ بیتی کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ رائٹر اپنی ٹین ایج کی سٹوری کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ سٹوری کے انٹروڈکشن کے بعد اب ہم سٹوری کی ڈسکرپشن کی بات کر لیتے ہیں۔ اس سٹوری کا مین کیریکٹر ایک بوائے ہے جس کا نیم اس سٹوری میں مینشن نہیں کیا گیا، اور یہ رائٹر خود ہیں۔ بوائے کی ایج میکسیمم جو ہے وہ 12 سے 13 ایئرس کے درمیان ہے۔ سٹوری سٹارٹ ایسے ہوتی ہے کہ جو رائٹر ہے وہ نارتھ رچمنڈ اسٹریٹ میں رہتا ہے، یعنی کہ جو بوائے ہے وہ نارتھ رچمنڈ اسٹریٹ میں رہتا ہے۔ وہ گلی بہت سنسان ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی گھر نہیں ہوتا، مطلب اگر گھر ہوں بھی تو بالکل دور دور ہوں گے، نزدیک نہیں۔ اس بوائے کے کوئی ریلیٹیو بھی نہیں تھے، کوئی اس کے رشتہ دار نہیں تھے، اور جو بوائے ہے وہ صرف اپنے انکل اور اپنی آنٹ کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے کھیلنا بہت پسند تھا، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹریٹس میں آوارہ گھومتا رہتا تھا، مطلب ہر وقت گھومنا پھرنا اس کا کام تھا، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ہر وقت کھیلتا رہتا تھا۔ چونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ جگہ، وہ اسٹریٹ بہت سائلنٹ تھی، بہت سنسان تھی، اس میں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن وہاں پہ جو چرچ اسکول تھا، جب وہاں پہ چھٹی ہوتی تھی تو تب جب بچے نکلتے تھے تو آواز جو آتی تھی وہی سنائی دیتی تھی صرف۔ جس گھر میں وہ بوائے رہتا تھا وہ باقی گھروں سے بہت بڑا تھا۔ جس گھر میں وہ بوائے رہتا تھا وہاں ایک وقت میں پریسٹس رہتے تھے۔ پریسٹس وہ پرسن ہوتے ہیں جو چرچز کو جو ہیں وہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں یا اس کو رن اپ کرتے ہیں، جو اس کا سارا کام چلاتے ہیں۔ تو جس ہاؤس میں، جس گھر میں رہتا تھا وہ بوائے، تو اس میں پہلے پریسٹ رہتے ہوتے تھے ایک ٹائم پہلے، تو ان کا پریسٹ کا ایک روم بھی تھا اس گھر میں، فکس روم تھا۔ تو جس پریسٹ کا وہ گھر تھا تو اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ روم جو تھا اس کا وہ تب سے بند تھا، کلوز تھا۔ چونکہ وہ روم جو تھا وہ کافی ٹائم سے کلوز تھا، تو جب ایک دن رائٹر جو ہے، جو بوائے تھا، وہ جاتا ہے اس روم میں اور اس کو ڈور اوپن کرتا ہے اور اس کے اندر جاتا ہے، تو اس میں سے عجیب سی اسمیل آتی ہے۔ کیونکہ وہ روم کافی ٹائم سے بند تھا، اسی لیے اس میں سے وہ اسمیل آ رہی تھی۔ وہاں پہ اس روم میں وہ بوائے کافی ساری بکس دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کافی ساری بکس پڑی ہوئی ہیں، تو ان میں سے بوائے جو ہے وہ ایک بک اٹھا لیتا ہے جو یلو کلر کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ بوائے کی لو سٹوری سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بوائے اپنی لو سٹوری سنا رہا ہوتا ہے۔ ایکچولی جو بوائے ہوتا ہے اس کا ایک فرینڈ ہوتا ہے اس کے نیبرہڈ میں ہی، یعنی پڑوسی اس کا ہوتا ہے ایک فرینڈ،
جس کا نام ہوتا ہے مینگن. اس بوائے کی کافی بانڈنگ ہوتی ہے مینگن کے ساتھ، اور وہ اس کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، مطلب گپ شپ بھی چلتی رہتی ہے ان دونوں کی. کبھی کبھار جب یہ بوائے جب مینگن کے ساتھ کھیلنے جاتا ہوتا تھا اس کے گھر، تو اس کی جو سسٹر تھی مینگن کی، وہ ان کو بلاتی ہوتی تھی. مطلب وہ کھیل کود کے دوران مینگن کو آواز دیتی ہوتی تھی، یا تو کسی کام کے لیے، یا شاید وہ کافی کے لیے یا چائے کے لیے، کسی اور پرپس کے لیے بلانا چاہتی ہو. تو جو بوائے ہوتا ہے وہ مینگن کی سسٹر کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگ جاتا ہے. وہ اسے فالو کرنے لگ جاتا ہے، یعنی مینگن کی سسٹر جہاں جہاں جاتی تھی وہاں وہاں وہ بوائے اسے فالو کرتا تھا، اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا. ایک دن مینگن کی بہن اس بوائے کو ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم عربی بازار کے بارے میں جانتے ہو؟ کیا تمہیں عربی بازار کے بارے میں پتہ ہے؟ تو وہ بوائے کہتا ہے کہ نہیں، مجھے عربی بازار کے بارے میں نہیں پتہ. تو مینگن کی سسٹر کہتی ہے کہ وہ بہت بڑا بازار ہے جس میں بہت ساری لائٹننگ ہے، وہاں کافی ساری چیزیں اویلیبل ہیں جو وہاں پہ آسانی سے مل جاتی ہیں. وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں وہاں ضرور جانا چاہیے. بوائے اس بات پہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ میں وہاں ضرور جاؤں گا اور میں وہاں سے تمہارے لیے گفٹس لے کر آؤں گا. پھر وہ لڑکا مینگن سسٹر سے پوچھتا ہے کہ وہ بازار جو ہے عربی بازار یہ کب ہیلڈ ہوتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے سیٹرڈے کو. تو بوائے اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں نہیں جاتی اس بازار میں، تو تم مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ تو مینگن کی سسٹر کہتی ہے کہ میرے اسکول میں سیٹرڈے کو ایک پروگرام ہے، مجھے وہ اٹینڈ کرنا ہے، اس وجہ سے میں بازار نہیں جا پاؤں گی. تو بوائے سے کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میں وہاں جاؤں گا اور تمہارے لیے گفٹس لے آؤں گا. وہ لڑکا سیٹرڈے کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ عربی بازار بہت خوبصورت ہوگا، کیونکہ مینگن کی سسٹر نے اسے بتایا ہے کہ وہ بازار جو ہے وہ لائٹنگ سے بھرا ہوا ہے. جب سیٹرڈے آتا ہے تو وہ لڑکا جو ہے اپنے انکل کا ویٹ کرتا ہے کہ وہ جب آئیں گے گھر تو میں تب بازار جاؤں گا. رات کے 9 بجے اس کے انکل جو ہیں وہ گھر آتے ہیں اور ڈرنکڈ ہوتے ہیں. ڈرنکڈ مطلب اس سے کوئی بھی شراب وغیرہ یا نشہ انہوں نے کیا ہوا تھا. وہ اپنے انکل سے پیسے مانگتا ہے، پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مجھے دیں گے تو میں بازار جاؤں گا اور وہاں سے مینگن کی سسٹر کے لیے گفٹس خریدوں گا. اس کے انکل اسے کچھ پیسے دیتے ہیں، لیکن ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے انکل آتے ہی 9 PM پہ ہیں، تو اس لیے کافی لیٹ ہو جاتا ہے. عربی جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک ٹیمپریری اسٹیشن ہوتا ہے جو کارڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے. اسے دور سے ایک شاپ نظر آتی ہے جس کا نیم لکھا ہوتا ہے بولڈ عربی. وہ وہاں جاتا ہے اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو رات کے 10 بج جاتے ہیں. وہ شاپ اس ٹائم کلوز ہوئی ہوتی ہے، بند ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ زیادہ تر جو شاپس ہیں نا وہاں کی وہ بند ہیں اور صرف ایک شاپ جو ہے وہ اوپن ہے. وہ بھی ڈم لائٹ، یعنی دھیمی دھیمی سی جو لائٹ ہوتی ہے اس میں وہ اوپن ہے شاپ. اس شاپ میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے اور 2 مرد ہیں، یہ آپس میں آرگیو کر رہے ہیں کسی چیز کو لے کر، یعنی یا تو وہ ریٹ کے بارے میں کوئی کر رہے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی نہیں، اتنے کی مجھے دو، یا اتنے کی نہیں ہو سکتی. وہ لڑکا ان سب کا آرگیو کرنا، ان کا بحث کرنا دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ جس طرح اس نے عربی بازار کے بارے میں سوچا تھا ویسا تو بالکل بھی نہیں نکلا. وہ بہت غمگین، بہت افسردہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو جیسا سوچا تھا ویسے بالکل بھی نہیں نکلا. کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے. اس کی بیک سے، یعنی اس کے پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ لائٹس بند ہو چکی ہیں. وہ بوائے وہیں پہ کھڑا رہتا ہے کچھ دیر کے لیے اور اس کو آواز سنائی دیتی ہے ان پیسوں کی جو اس نے اپنے انکل سے لیے تھے اور اس کی پاکٹ میں پڑے ہوئے تھے. وہ پیسے نیچے زمین پر گرتے ہیں، اس کو آواز سنائی دیتی ہے اور یہیں پہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں آخر میں کیا ہوا کہ وہاں پہ اس کے پیسے گرے، اس کو آواز سنائی دی اور سٹوری اینڈ ہوگی. یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا یہ سٹوری اسٹریم آف کنسائزنس ہے،
یعنی رائٹر کے مائنڈ میں جو تھنکنگ آ رہی تھی وہ اسے لکھتا جا رہا تھا، اور یہاں پہ اس کی تھنکنگ اینڈ ہوگی کہ اس کے پیسے گرے، تو یہاں پہ سٹوری بھی اس نے اینڈ کر دی۔ یہیں پہ ہماری سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری عربی کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں میری ہارڈ ورک کو اپریشیٹ کرنا نہ بھولیے گا۔